مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ، جو فلسطین میں جا کے ان کی قبر بنی ہے، تو انگریزوں کی بڑی اذیتیں انہوں نے برداشت کی، مخالفتیں برداشت کی، انگریز بڑا طاقتور تھا، تو انہوں نے طیر ابابیل پر شعر کہا تھا کہ تو طیر ابابیل سے ہرگز نہیں کمزور، تو طیر ابابیل سے ہرگز نہیں کمزور، بیچارگی پہ اپنی نجا شان خدا دیکھ۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے نا کمزوروں کو غالب کرنا، بے سرا سامانوں کو غالب کرنا، وہ اسی طرح کرتا ہے، اور یہ اللہ کی نصرت اور قدرت کی نشانیاں ہیں۔ دنیا میں آج بھی ہو رہا ہے نا، آپ دیکھیے نا، بے یار و مددگار لوگ تھے، 13 سال تک 13 لاکھ 15 لاکھ لوگوں کو قتل کیا گیا، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، دیکھو ابھی شام میں کیسے غالب آ گئے، اس سے پہلے افغانستان میں کیا ہو گیا، یا بنگلہ دیش میں کیا ہو گیا، جو لوگ بالکل دبائے جا رہے تھے، بیچارگی تھی، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ اسی طرح غالب کرتا ہے۔ تو یہ تو اس وقت واقعہ پیش آیا، ہماری نگاہوں کے سامنے واقعات پیش آ رہے ہیں، اگر اللہ کی قدرت کو، اللہ کی نصرت کو اگر کوئی سمجھنا چاہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ آج کے درس کا آغاز اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ الفیل سے کر رہے۔ سورۃ الفیل مکی سورت ہے، ایک رکوع 5 آیتوں پر مشتمل ہے، اور اس کی پہلی آیت میں الفیل کا کلمہ آیا ہے جس کے معنی ہاتھی کے ہیں، تو اس نسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الفیل رکھا گیا ہے۔ اس سورت میں مختصر طور پر ایک واقعہ پیش آیا تھا، اس کی روداد، اس کی کارگزاری بیان کی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے، یعنی آپ کی ولادت سے پہلے، ایک واقعہ پیش آیا تھا بیت اللہ پر، اللہ کے گھر پر حملہ کا، اس کو اس صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کا گھر بیت اللہ، خانہ کعبہ، یہ سب سے پہلے فرشتوں نے اس کو تعمیر کیا تھا، اس کے بعد دوسری مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے، پھر آپ کی اولاد میں سے آگے حضرت شیس علیہ السلام نے، چوتھی مرتبہ حضرت ابراہیم اور آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، پانچویں مرتبہ قوم عمالقہ نے، چھٹی مرتبہ قبیلے بنو جرہم نے، جو وہاں جب چشمہ نکل آیا تھا زمزم کا تو آ کر آباد ہو گیا تھا، ساتویں مرتبہ قصی ابن کلاب جو حضور کا جد امجد تھا، آگے حضور کے پرکھوں میں سے بڑے داداؤں میں سے ایک تھا، اور آٹھویں مرتبہ قریش نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی تو نہیں بنائے گئے تھے، لیکن آپ عمر میں اس وقت کم تھے، چھوٹے تھے، اس وقت تعمیر کیا تھا، اور سیلاب آیا تھا، اس سیلاب کی وجہ سے کعبہ منہدم ہو گیا تھا، نقصان پہنچ گیا تھا، تو قریش کے لوگوں نے کہا کہ ہم اس کو نئے سرے سے تعمیر کر دیں، تو انہوں نے مال جمع کیا، اس کے لیے چندہ کیا، اور شرط یہ لگائی تھی، چونکہ ان کی آمدنی ہر طرح کی تھی، جوئے سٹے کی بھی تھی، حرام کی بھی تھی، تو انہوں نے کہا اللہ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں، حلال مال ہی اس میں ہم لیں گے۔ مشرک ہونے کے باوجود، کافر ہونے کے باوجود انہوں نے یہ شرط لگائی، تو چندہ جمع کیا اور پھر بیت اللہ کی تعمیر شروع کر دی۔ جب تعمیر شروع کی تو پھر وہ جو کچھ ان کے پاس تھا وہ ختم ہو گیا، پورا تعمیر نہیں ہو پا رہا تھا، تو انہوں نے کچھ حصہ چھوڑ دیا،
باقی تعمیر کر دیا۔ یہ جو چھوٹا ہوا حصہ ہے نا، ایک طرف آپ دیکھتے ہوں گے یوں گول نما، جس کو حجر بھی کہتے ہیں، جس کو حتیم بھی کہتے ہیں، وہ بیت اللہ ہی کا حصہ ہے، خانہ کعبہ کا حصہ ہے، لیکن وہ باہر رہ گیا تھا پیسوں کی اور چندے کی کمی کی وجہ سے، تو آج تک اسی طرح ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواہش ظاہر کی تھی، تمنا ظاہر کی تھی کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں حضور نے کہا لولا ان قومک حدیث عہد بالکفر، تمہاری قوم قریش ابھی نئی نئی مسلمان ہوئی ہے، اور اگر اندیشہ یہ نہ ہوتا کہ وہ فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے اور عجیب طرح کی باتیں کرنے لگ جائیں گے کہ محمد کعبے میں تبدیلی کر رہے ہیں، تو میں بیت اللہ کو ابراہیمی بنیادوں پر پورا دوبارہ تعمیر کر لیتا، یعنی حتیم کے حصے بالکل بیت اللہ کے اندر لے لیتا، لیکن فتنے کے اندیشے میں یہ نہیں کر رہا ہوں۔ بعد میں جب حضرت عبداللہ ابن زبیر جو حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں، ان کی خلافت بنی مکہ کے اندر، تو پھر ان کے سامنے یہ بات تھی، حضور کی خواہش تھی، حضور کی تمنا تھی، حضور یہ کہا کرتے تھے کہ میں دوبارہ ابراہیمی بنیادوں پر اس کی تعمیر کر دوں، تو انہوں نے بیت اللہ کو پورا تعمیر کر دیا، حتیم کو بھی اپنے کعبہ کے اندر لے لیا۔ یہ 9ویں مرتبہ انہوں نے تعمیر کیا۔ پھر جب حجاج نے حملہ کیا نا، مکے پر حملہ کیا تھا، حجاج بڑا ظالم قسم کا گورنر گزرا ہے عبد الملک بن مروان کے دور میں، تو چونکہ حضرت عبداللہ ابن زبیر اور اس کی سیاسی وہ دشمنی تھی، مخالفت تھی، تو اس نے سوچا کہ بیت اللہ اس طرح تعمیر ہوا اور باقی رہا تو عبداللہ ابن زبیر کا نام لیا جاتا رہے گا کہ یہ کس نے تعمیر کیا، کہ عبداللہ ابن زبیر نے، تو اس نے مخالفت اور دشمنی میں بیت اللہ کا وہ حصہ پھر کاٹ کر الگ کر دیا، جو کسی مجبوری کی وجہ سے الگ ہوا تھا، چندے کی کمی کی وجہ سے، لیکن اس نے دشمنی و مخالفت میں پھر آپ وہ حصہ باہر کر دیا۔ اللہ کی اسی میں حکمت مسلط ہوگی، ہم جیسے غریب لوگ اللہ تعالیٰ وہاں پہنچا دے تو وہاں جا کر 2 رکعت پڑھ لیں، تو ایسا ہی جیسے خانہ کعبہ ہی میں نماز پڑھنا ہے، ورنہ اندر کون جانے دیتا ہے، شاہوں کو، حکمرانوں کو، وزیروں کو، بڑے لوگوں اندر جاتے ہیں، عام لوگوں کو کون جانے دیتا ہے، تو یہ بھی اللہ کی حکمت رہی ہوگی۔ بہرحال 9ویں مرتبہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے، 10ویں مرتبہ حجاج نے۔ پھر ہارون رشید کا جب زمانہ آیا تو ہارون رشید بڑا بادشاہ تھا، خلیفہ تھا، تو اس نے یہ چاہا کہ میں واپس حضور کی خواہش کے مطابق جو تھا نا عبداللہ بن زبیر نے تعمیر کیا، تو اس طرح تعمیر کرا دوں، لیکن ایسے قدم نہیں اٹھا سکتا تھا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے غالباً یا کسی بڑے عالم سے اس نے اس وقت فتویٰ لیا، مانگا، رائے مشورہ لیا، تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے منع کر دیا، نہیں، اب جس حالت میں ہے اسی حالت میں بیت اللہ کو رہنے دو۔ اس طرح اگر بادشاہ، ہرانے والا حکمراں، تسلط اور گورنر کنٹرول کرنے والا آدمی بیت اللہ کو تعمیر کرتا رہے گا تو بچوں کا گھروندہ بن جائے گا، بازیت اطفال بن جائے گا، پھر عظمت باقی نہیں رہے گی۔ تو اس کے بعد سے آج تک اسی حالت میں ہے۔ تو یہ اللہ کا گھر ہے اور اس کی لوگوں کی نگاہوں میں عظمت تھی، وقار تھا اور ایک طرح کی محبت تھی، اس سے عقیدت تھی۔ ہوا واقعہ اس طرح کہ یمن میں عرب لوگ آباد تھے، اور وہ عرب لوگ تھے بت پرست یا ستارہ پرست، ستاروں کی پوجا کرنے والے تھے۔ حبشہ کے لوگوں نے جو عیسائی تھے اور نصرانی مذہب اختیار کرنے والے تھے، کسی واقعے کی وجہ سے انہوں نے یمن پر حملہ کر دیا۔ حبشہ کو آج کل ایتھوپیا کہتے ہیں، تو ایتھوپیا کے لوگوں نے حملہ کر دیا، اور حملہ کرنے کے بعد وہاں قبضہ کر لیا۔ وہاں پر جو وہاں گورنر بنایا گیا اس کا نام تھا ابرہہ النجاشی۔ وہ عیسائیت میں بہت پختہ تھا، بہت پرجوش، اس کی خواہش یہ تھی پورے عرب میں عیسائیت پھیل جائے، لیکن رکاوٹ کیا تھی؟ رکاوٹ تھی بیت اللہ، خانہ کعبہ، اللہ کا گھر۔ اللہ کا گھر رکاوٹ اس طور پر تھا کہ لوگوں کی عقیدت بیت اللہ سے تھی، محبت، عظمت دل میں بیٹھی ہوئی تھی، اور لوگ وہاں حج کرنے جاتے تھے، عمرہ کرنے جاتے تھے، اور وہ لوگ مشرک تھے، بت پرست تھے، تو اس کی وجہ سے وہ عیسائیت نہیں اختیار کر رہے تھے۔ اس لیے ابرہہ نے یہ سوچا کہ کسی طرح لوگوں کی عقیدت وہاں سے کاٹ دی جائے، ختم کر دی جائے، اور اس کے بعد عیسائیت پھیلے گی۔ اس نے یمن میں صنعاء جو شہر ہے آج بھی موجود ہے، وہاں پر ایک بہترین گرجا گھر، عبادت خانہ، ایک عمارت تعمیر کرائی، ظاہری اعتبار سے بڑی پرشکو شان و شوکت والی، اور
اس میں ہیرے جواہرات جڑے، رنگین کیا، دیواروں پر کھڑکیوں پر بہترین پردے لگائے، ایک دم خوبصورت ترین بنایا اس کو، اور پھر لوگوں کو دعوت دی کہ وہاں دور جانے کے بجائے، وہاں کا طواف کرنے کے بجائے یہاں آؤ۔ اور قلیس نامی، اس کا نام قلیس تھا اس گرجا گھر کا، کہ یہ ہے تمہارا کعبہ، اب یہاں آؤ۔ اب یہ بات جب عرب کے لوگوں نے، خاص طور پر بنو کنانہ نے، جو قریش کے لوگ تھے، مکہ والے تھے، بیت اللہ کے متولی ذمہ داروں میں سے تھے، انہوں نے سنی تو ان کو غصہ آیا۔ تو جاہل تھے، اور جاہلوں کا جواب اور جاہلوں کا انداز جاہلوں جیسا ہوتا ہے، تو ان میں سے کسی کو غصہ آیا، اس نے تنہائی کا فائدہ اٹھایا اور اس قلیس نامی گرجا میں گیا اور وہاں جا کر پیشاب پاخانہ کر کے آ گیا کہ بیت اللہ کا مقابلہ کرتا ہے یہ ہمارے نزدیک اتنی حیثیت ہے اس کی۔ تو وہ پیشاب پاخانہ کر کے اندر آ گیا، اس کی وجہ سے ابرہہ کو غصہ آیا۔ اسی طرح کوئی واقعہ یہ بھی پیش آیا، تاریخ نگاروں نے لکھا کہ عرب کے ہی لوگ، بنو کنانہ کے لوگ کچھ آئے ہوئے تھے سفر کے لیے، جس کے اگلی صورت میں آ رہا ہے، یمن کے سفر میں آئے ہوئے تھے، اور اسی گرجا کے قریب میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ انہوں نے آگ جلائی، وہاں سے کوئی چنگاری اٹھی اور اس کی وجہ سے آگ لگی، اور اس گرجا گھر قلیس کی بعض چیزوں کو نقصان پہنچ گیا۔ ابرہہ کو اس کی وجہ سے بھی غصہ آیا کہ انہوں نے جان بوجھ کے اس کو جلایا ہے، قصداً اس کی توہین کرنے کے لیے اس کو جلایا ہے۔ تو اس کو غصہ آیا، اور اس کی وجہ سے اس نے یہ ارادہ کیا کہ بیت اللہ کو اب میں ڈھا دوں گا، ختم کر دوں گا۔ اسی دوران اس نے ایک آدمی بھی بھیجا تھا جو بنو کنانہ ہی کے تھا، وہاں ٹھہرا ہوا تھا، یمن میں قریش کا تھا، کہا کہ تم جاؤ مکہ کے لوگوں سے کہو اب یہ کعبہ نہیں، کعبہ یہ ہے جو یمن میں تیار کیا گیا ہے، اس کی عبادت کے لیے آؤ، یہاں طواف کرنے کے لیے آؤ، یہاں حج عمرہ کرنے کے لیے آؤ۔ تو قریش کے لوگوں کو، بنو کنانہ کو غصہ آ گیا، آپے سے باہر ہو گئے، انہوں نے اپنے ہی آدمی کو جو یہ دعوت دینے آیا تھا اس کو قتل کر دیا۔ اس کی وجہ سے ابرہہ کے اندر اور اشتعال پیدا ہوا، اور جذبات میں آ گیا، اور اس نے کہا بیت اللہ کو مجھے گرانا ہے، منہدم کرنا ہے۔ چنانچہ 60,000 کا لشکر لے کے وہ وہاں سے روانہ ہوا، اور چند ہاتھی لیے۔ ہاتھی عربوں کے لیے ایک نئی چیز تھی، تاکہ اس کی وجہ سے وہ رعب میں پڑ جائیں گے اور خوف میں مبتلا ہو جائیں گے اور مقابلہ نہیں کریں گے۔ چنانچہ ابرہہ 60,000 کا لشکر لے کر اور ایک دستہ ہاتھیوں کا لے کر روانہ ہوا۔ بیچ میں مختلف عرب کے قبیلے تھے، انہوں نے مقابلہ بھی کرنا چاہا، لیکن اس کے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکا۔ کسی کو گرفتار کیا، کسی کو قتل کیا، یہاں تک کہ طائف سے گزرا تو طائف کے لوگ بھی بڑے لڑاکو تھے، عرب کے لوگ تھے، لیکن انہوں نے سوچا کہ اس کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لات کا ہمارا جو بت ہے، مندر ہے، بت خانہ، اس کو بھی یہ نہ توڑ دے۔ تو پہلے سے ہی کہنے لگے جس گھر کو تم توڑنے جا رہے ہو نا وہ آگے ہے، ہمارا یہ نہیں۔ اس طرح کر کے وہ آگے سے آگے قبیلوں کے سے مقابلہ کرتے ہوئے وہاں پہنچا جہاں پر اس پر اللہ کا عذاب آیا تھا۔ وہ مزدلفہ کے قریب مغمس نامی جگہ ہے، وہاں اس نے پڑاؤ ڈالا، اور وہاں سے اپنا ایک آدمی بھیجا کہ قریش کا جو سردار ہے اس کو بلا لاؤ تاکہ اس سے بات چیت ہو، اس سے یہ کہا جائے کہ بھائی لڑنا بھیڑنا ہمارا مقصد نہیں ہے، ہمارا مقصد ہے اس گھر کو گرانا، اگر تم ہماری مزاحمت نہیں کرو گے، مقابلہ نہیں کرو گے، تمہارا کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا، ہم اس کو توڑ کے واپس چلے جائیں گے۔ اسی دوران اس کے لشکر کے ایک آدمی نے قریش کے جو جانور تھے، خاص طور پر اونٹ تھے، ان کو جمع کر لیا، اس میں 200 اونٹ حضور کے دادا عبد المطلب کے تھے، اپنے قبضے میں لے لیا۔ وہ آدمی گیا، قریش کے سردار عبد المطلب تھے، ان کو بلا کے لے آیا۔ حضرت عبد المطلب جو تھے نا، وجاہت والے، چہرے کے اعتبار سے، بدن کے اعتبار سے، قد کاٹ والے، انتہائی خوبصورت آدمی، دیکھ کے متاثر ہو جاتا تھا۔ یہ جب ابرہہ کے پاس پہنچے نا، ابرہہ کسی اونچی جگہ پر تخت وغیرہ تھا، اس پہ بیٹھا تھا، حضرت عبد المطلب کو دیکھ کے متاثر ہو گیا، وہ اپنے تخت سے نیچے بیٹھ گیا اور اس کے حضرت عبد المطلب کو اپنے پاس بٹھایا، عزت دی، متاثر ہو گیا۔ عبد المطلب سے بات کی کہ ہم اس ارادے سے آئے، اس لیے تم ہمارا مقابلہ نہیں کرو گے، تمہارے جان مال کا کچھ نقصان نہیں ہوگا، ہم بیت اللہ کو توڑیں گے، چلے جائیں گے۔ تو عبد المطلب نے کہا ہمیں کوئی لینا دینا نہیں، ہمارے اونٹ تمہارے آدمیوں نے قبضے کر لیے، 200 اونٹ ہیں، میرے اونٹ میرے واپس کر دو، میں اونٹوں کا مالک ہوں، رہا بیت اللہ اس کا مالک کوئی اور ہے، وہ حفاظت کرے گا۔ تو ابرہہ کہنے لگا میں تو تمہارا ڈیل ڈول دیکھ کے متاثر ہو گیا تھا، اچھے خاصے عقل مند آدمی ہو، تم ایسی باتیں کر رہے ہو، بیت اللہ سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں، تو یہ تو بہت ہلکی بات کر دی تم نے۔
تو انہوں نے کہا بھائی اس کا مالک اور ہے، وہ اس کی حفاظت کرے گا، میں جس چیز کا مالک ہوں میں اس کی حفاظت کی فکر کروں گا۔ اس نے اونٹ واپس کر دیے۔ حضرت عبد المطلب وہاں سے واپس آئے، مکے والوں سے بات کی کہ بھائی یہ حملہ کرنا چاہتا ہے اور ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لہذا ہم پہاڑوں میں چلے جائیں، وادیوں میں چلے جائیں اور وہاں سے دیکھیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اپنے چند لوگوں کو، چودھریوں کو لے کے بیت اللہ آئے، کعبے کا دروازہ پکڑا، خوب روئے، دعا کی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ یہ حملہ کرنا چاہتا ہے، ہم جن چیزوں کے مالک تھے ہم نے ان کی حفاظت کی فکر کی، یہ تیرا گھر ہے تو اس کی حفاظت کی فکر کر، اور اے اللہ ان کی صلیب، عیسائیوں کا جو کراس ہوتا ہے اس کو صلیب کہتے ہیں، ان کی صلیب اور ان کی طاقت تیری طاقت پر غالب نہ آنے پائے، ہم تجھ سے یہی درخواست کرتے ہیں، یہ دعا کرتے ہیں۔ یہ دعا کر کے وہ پہاڑوں میں، وادیوں میں چلے گئے، پورے مکے شہر والے۔ رات ہو گئی، اس نے حملہ نہیں کیا، صبح حملے کی تیاری کی، تو جن ہاتھیوں پر، جو ہاتھی تھے ان میں ایک ہاتھی تھا محمود نامی، جس پر وہ خود سوار تھا، کمانڈ کر رہا تھا۔ سب سے پہلے اس ہاتھی کو اٹھایا، بیت اللہ کی طرف رخ کیا، وہ ادھر رخ کرنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ جو ساربان تھے یا ہاتھیوں کے مہاوت ہوتے ہیں، ہاتھیوں کے چلانے والے، انہوں نے خوب کوشش کی، بیت اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں، رخ کرتا ہی نہیں ہے، یمن کی طرف کرتے ہیں چل پڑتا ہے، شام کی طرف کرتے ہیں چل پڑتا ہے، مشرق کی طرف کرتے ہیں چل پڑتا ہے، مغرب کی طرف، بیت اللہ کی طرف رخ کر رہے ہیں، ہاتھی چلنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے۔ کہنے لگا کسی نے جادو کر دیا ہے یا کچھ کر دیا ہے، اس کو مارا اور وہ زبردستی چلانا نہیں چلا، اور اس کا جو ارادہ تھا وہ سب کو پتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اسی بد نیتی کی وجہ سے وہیں پر اپنا عذاب بھیجا ہے۔ عذاب کیا تھا جو اس صورت میں بیان کیا گیا ہے کہ طیرن ابابیل، چھوٹے چھوٹے پرندے تھے، غول در غول، جماعت در جماعت، جھنڈ کے جھنڈ آئے، اور ان کی چونچوں میں ذرا معمولی سا چنے کے برابر یا اس سے بھی کم پتھر تھے، ان کی چونچوں میں پتھر تھے، تین تین پتھر تھے، وہ لشکر پر برساتے جاتے تھے، گراتے جاتے تھے۔ یہ اللہ کی طرف سے عذاب آیا، گویا وہ پرندے ہوائی جہاز کی شکل کے تھے اور ان کی چونچوں میں وہ چھوٹے چھوٹے کھنگر پتھر تھے، وہ میزائل یا بم کہہ لیجیے، وہ برستے تھے، جس جس شخص پر لگتے تھے وہ وہیں ختم ہو جاتا تھا۔ بہت سارے تو ختم ہو گئے، بہت ساروں کو جہاں جہاں پتھر لگے تو وہ زخمی ہو گئے، اور ان کے جسموں پر چیچک جیسے ایسی کوئی بیماری پڑ گئی، زخم ہو گیا، اور پھر اسی وجہ سے نتیجے میں وہ بڑھتا رہا زخم اور ختم ہو گئے۔ خود ابرہا پر اللہ تعالیٰ نے وہ پتھر برسائے، اس کو وہاں ختم نہیں کیا، مکے ہی میں ختم نہیں کیا، بلکہ وہ واپس اپنے ٹھکانے بھی پہنچائے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہنچایا تاکہ عبرت بنے، دوسرے لوگ اس کو دیکھیں اور وہ نشان عبرت بنے۔ وہ جب اپنے ٹھکانے پہ پہنچائے تو کہتے ہیں کہ وہ پتھر لگنے کی وجہ سے اور زخموں کی وجہ سے بالکل جس طرح کسی کو بیماری ہو جاتی ہے گوشت جھڑنے کی، اس طرح اس کے جسم سے گوشت جھڑ گیا تھا، کوڑ کا مرض جیسا ہوتا ہے، گوشت گل گل کر گرنے لگا۔ پہنچا ہے تو بالکل دبلا پتلا، کہاں ہٹا کٹا نوجوان، روب و دبدبا رکھنے والا، اور اس کا بالکل جسم جو ہے گل چکا تھا، اور لوگ دیکھ دیکھ کے عبرت حاصل کرتے تھے، یہاں تک کہ اس کا دل پھٹا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ مر گیا ہے، نشان عبرت بنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی طرف اس صورت میں اشارہ کیا ہے۔ یہ واقعہ حضور علیہ السلام کی ولادت سے تقریباً 50 یا 55 دن پہلے ہی پیش آیا ہے، اور یہ گویا تمہید تھی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے راستہ ہموار کرنا تھا۔ یہ اس کو تفاسیر میں کہتے ہیں یا تاریخی کتابوں کہتے ہیں ارحاسات، ایک ہوتا معجزہ، وہ حضور کے ہاتھوں سے ظاہر ہوا، حضور ابھی نبی نہیں تھے بلکہ اس دنیا میں نہیں آئے تھے، لیکن یہ بتلانے کے لیے کوئی اہم واقعہ یہاں بیت اللہ میں، مکے میں پیش آنے والا ہے، کوئی بڑی شخصیت آنے والی ہے، اس طرف اشارہ کرنے کے لیے اس طرح کے واقعات پہلے ہوئے ہیں۔ تو یہ واقعہ ہاتھیوں والا جو پیش آیا، اس کو ارحاس کہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے گویا آپ کے لیے راستہ ہموار کرنا تھا کہ آگے ایک نبی آنے والے ہیں جن کے ذریعے سے کفر کی، شرک کی ظلمت ختم ہوگی، اندھیرا ختم کیا جائے گا، اور اس عرب میں اسی کا بول بالا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا تمہارے پروردگار نے ہاتھیوں والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے۔ یہ قریش کو کہا جا رہا ہے، قریش کو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ قریش کے لوگ اللہ کے نبی کی بات نہیں مان رہے تھے، آپ کے پیغام و مشن کو قبول نہیں کر رہے تھے، تکبر میں مبتلا تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو ہاتھیوں والوں کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ نے تمہیں عزت دی تھی،
تمہیں وقت دی تھی، لوگوں کی نگاہوں میں تمہیں بڑا کر دیا تھا کہ دیکھو مکہ والے بہت پہنچی ہوئی شخصیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کو اس طرح مٹا دیا، نام و نشان ان کا ختم کر دیا، اب تم ہمارے نبی اور پیغمبر کے مشن میں رکاوٹ بن رہے ہو، اس کو قبول نہیں کر رہے ہو، تو تم یہ مت سمجھو کہ بچ جاؤ گے، تمہارا نام و نشان بھی مٹ سکتا ہے جس طرح اس دشمن کا مٹا ہے۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی تدبیر کو، ان کی سازش کو ختم نہیں کر دیا، بیکار نہیں کر دیا؟ وہ کعبۃ اللہ کو ڈھانے آیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا خود کا ہی خاتمہ کر دیا اور پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان پر چھوٹے چھوٹے پرندوں کے جھنڈ بھیجے، تربیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان پر کھنگر کے پتھر برسا رہے تھے، مٹی جس کو تھوڑی آنچ دے دی گئی ہو، پکا دیا گیا ہو، اس کو کھنگر کہتے ہیں، ایسے پتھر ان پر بھیج رہے تھے، پھینک رہے تھے۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، اور ان کو بنا دیا کھائے ہوئے بھوسے کی طرح۔ بھوسا خود ہی چورا چورا ہوتا ہے، اسی کو اگر کوئی جانور چبا دے تو اس کی کیا شکل ہوتی ہے، اس طرح پورے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ دشمنوں کے سامنے، مخالفوں کے سامنے ایک چیز رکھنا چاہتے تھے۔ دیکھیے اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ چھوٹے چھوٹے پرندے وہیں یمن میں ابرہا کے لشکر پر بھیج دیتے، وہیں ختم کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو بیچ کے جو بڑے بڑے قبیلے تھے عرب کے، ان کو ہمت دے دیتے، حوصلہ دیتے تھے، طاقت دے دیتے، اور ان کے ذریعے سے وہیں پر ابرہا کا نام و نشان مٹا دیتے، اس کو شکست دے دیتے، ہار دلوا دیتے۔ لیکن نہیں، اللہ چاہتے تھے کہ لوگوں کے دلوں میں میرے گھر کی عظمت بیٹھے، اس کو مکے تک پہنچوایا، اور پھر بیت اللہ کی حفاظت کے لیے انسانوں میں سے کوئی سامنے نہیں آیا، مکے کے لوگوں میں سے، اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح غیبی طریقے پر مدد فرمائی، نصرت فرمائی۔ یہ اللہ دنیا والوں کو دکھلانا چاہتے تھے، اس لیے اس طرح کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے روح پذیر کیا، دنیا کے سامنے رکھا، جو رہتی دنیا تک کے لیے عبرت کا نشان بنے گا۔ تو یہ واقعہ بیان کر کے اسلام کے مخالفین کو، جو اس وقت قریش تھے، ان کو یاد دلایا جا رہا ہے، نصیحت کی جا رہی ہے، تم بھی مان جاؤ، نبی کی مخالفت میں رکاوٹ مت بنو، نبی کے مشن میں، ورنہ تمہیں بھی بے نام و نشان کر دیا جائے گا۔ ہمارے ہاں ایک بزرگ تھے جنگ آزادی میں، مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ، جو فلسطین میں جا کے ان کی قبر بنی ہے، تو انگریزوں کی بڑی اذیتیں انہوں نے برداشت کی، مخالفتیں برداشت کی، انگریز بڑا طاقتور تھا، تو انہوں نے طیر ابابیل پر شعر کہا تھا کہ تو طیر ابابیل سے ہرگز نہیں کمزور، تو طیر ابابیل سے ہرگز نہیں کمزور، بیچارگی پہ اپنی نجا شان خدا دیکھ۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے نا کمزوروں کو غالب کرنا، بے سرا سامانوں کو غالب کرنا، وہ اسی طرح کرتا ہے، اور یہ اللہ کی نصرت اور قدرت کی نشانیاں ہیں۔ دنیا میں آج بھی ہو رہا ہے نا، آپ دیکھیے نا، بے یار و مددگار لوگ تھے، 13 سال تک 13 لاکھ 15 لاکھ لوگوں کو قتل کیا گیا، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ دیکھو ابھی شام میں کیسے غالب آ گئے، اس سے پہلے افغانستان میں کیا ہو گیا، یاد ہے بنگلہ دیش میں کیا ہو گیا، جو لوگ بالکل دبائے جا رہے تھے، بیچارگی تھی، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ اسی طرح غالب کرتا ہے۔ تو یہ تو اس وقت واقعہ پیش آیا، ہماری نگاہوں کے سامنے واقعات پیش آ رہے ہیں، اگر اللہ کی قدرت کو، اللہ کی نصرت کو اگر کوئی سمجھنا چاہے۔